ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ آپ بھی اس حق میں ہیں کہ ایران کو اس ضمن میں کچھ نرمی ضرور برتنی چاہیے تاکہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، یہ امن کا معاملہ ہے، یہ خیر خیریت سے آگے بڑھتا رہے۔ آپ پھر ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا، آپشنز کیا ہیں اگر ایران ہرمز کو بند نہیں کرتا؟ تو آپشنز کیا ہیں ایران کے پاس اس جارحیت کے خلاف؟ نہیں، ایران دیکھیں نا، ایران جو ہے وہ یہ تو پھر لیبنن میں دیکھیں دونوں باتیں ہیں نا۔ اگر وہ آبنا عروج بند نہیں کرتا ایران تو اس کی بات کو سنجیدگی سے لیتا نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل، اور اگر وہ بند کرتا ہے تو پھر ایک کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا راستہ ڈھونڈنا ہوگا ایران کے ساتھ سب کو کہ ہرمز کو بند کیے بغیر پکڑ ڈالا جا سکے نتن یاہو کو، کیونکہ نتن یاہو سے کھیل رہا ہے۔ دیکھیں نا، اس دن رات کو بھی نتن یاہو کو جب پتا تھا کہ ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے تو اس نے لیبنن پہ اٹیک کر دیا۔ لیبنن کو وہ ایک، آپ سمجھیں کہ ایک لیوریج کے طور پہ سارے معاملے کو خراب کرنے کے لیے وہ لیبنن پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اب لیبنن پہ اٹیک کر کے پہلے اس نے یہ معاہدہ رکوا دیا کہ یہ میٹنگ نہ ہو سکے جو ہونی تھی جمعے کے روز، پھر اس نے اپنا ہروز بند کروا دی۔ تو اس نتن یاہو کے اسٹریپ سے سب کو نکلنا ہے، ایران کو بھی نکلنا ہے، ہمیں بھی نکلنا ہے، امریکہ کو بھی نکلنا ہے، ہر ایک کو نکلنا ہے، کیونکہ اگر یہ جو کر رہا ہے نا اس وقت نتن یاہو، وہ انجوائے کر رہا ہے کہ میری وجہ سے کبھی میٹنگ پوسٹپون ہو جاتی ہے، کبھی ہرمز بند ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ کچھ طریقہ ایسا ڈھونڈنا ہوگا ملکوں کو کہ اسرائیل کو پتہ بھی ڈالا جا سکے، لگام ڈالی جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی یقیناً دیکھیں نا، ایران کے پاس آپ کیا رکھتا ہے کہ ایران کے پاس، ایران کو بھی تو ایک مصیبت میں کھڑا کیا ہوا ہے نا کہ وہ ایران اگر ہرمز بند نہیں کرتا تو اس کی بات تھی کہ وہ تو مارا جاتا ہے، وہاں پہ شہید کرتا جاتا ہے لبنان میں، وہ تو جینوسائیڈ ابھی تک اس نے غزہ میں ختم نہیں کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نکلے گا جہاں وہ ایران بھی نتن یاہو کے ٹیپ میں نہیں آئے گا، اور جو آپ نے ہرمز ہے وہ بھی کھلی رہے گی تاکہ، اور لیکن اس میں امریکہ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ امریکہ وہاں پہ نتن یاہو کو پھر کسی اور انداز میں کہہ کے بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ گارنٹی مل جاتی ہے ایران سے کہ ہرمز بند نہیں ہوگی اور مذاکرات آگے چلیں گے، تو پھر وہ لیبنان کو، اس کو اسرائیل کو ایک شٹ آف کال دیں نتن یاہو کو۔ یہ بات کہنا ہے کہ جو سیکورٹی زونز میں رہیں گے وہ موجود رہیں گے ان کے سیکورٹی زونز میں، تو اس طرح تو بات نہیں بڑھے گی نا پھر آگے، یہ تو معاملات پھر خرابی کی طرف جائیں گے۔ بالکل ایک ڈاکٹر صاحب، وہی بات جو آپ پہلے کر رہے تھے کہ پہلے اسرائیلی فوج کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، پھر ہی سارے معاملات جو ہیں وہ آگے پازیٹیو طریقے سے بہتری کی جانب جائیں گے۔ جی بالکل بہتری کی طرف جانے چاہیے۔ دیکھیں نا، ویسٹ بینک میں، مغربی کنارے میں چیز صحیح نہیں ہو پا رہا۔ اب یہ سارے معاملات انٹر لنکڈ ہے نا، میں اسی لیے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، میں دوبارہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں عرب ممالک کو آنا ہوگا۔ اب وہ جو آج بھی اجلاس ہو رہا ہے جو ایکولی امپورٹنٹ ہے، وہ ایکولی امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا ہے قاہرہ میں، اور قاہرہ میں موجود ہے ترکیہ کے وزیر خارجہ، سعودی عرب کے وزیر خارجہ، اور مصر کے وزیر خارجہ، اور پاکستان کے وزیر خارجہ۔ تو وہاں سے ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے کہ جو، اور وہاں پر بھی یہ جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہی ڈسکس ہو رہا ہے وہاں پر بھی۔ تو وہاں سے موقف آنا چاہیے کہ بھئی اسرائیل کو کون روکے گا، کیونکہ جو شرم الشیخ میں جو مصر میں اس سے پہلے اجلاس ہوا تو وہیں پر تو غزہ پیس بورڈ بنا تھا، تو غزہ پیس بورڈ تو ایک طرف رہ گیا، اور اس نے یہ بیچ میں ایران کی جنگ کو چھیڑ کے اور پھر لیبنن کی جنگ کو چھیڑ کے اسرائیل تو مستقل گن کر رہا ہے۔ ایک ناز ختم ہوتا ہے دوسرا کھول دیتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا کھول دیتا ہے، کبھی کہتا ہے ترکیہ کے اوپر اٹیک کروں گا، کبھی کہتا ہے میں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قدم اٹھانا ہوگا اگر انہیں اپنا ہرمز کو کھلا رکھنا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ کھلا رہنا چاہیے۔ تو اگر وہ انہوں نے کھلا رکھنا ہے تو پھر اسرائیل کو وہ پٹا ڈالیں، ایک شٹ آف کال ہی دینی ہے نا، ایک شٹ آف کال دے کے، اور وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے فوجی مر گئے، فوجی مار دی حزب اللہ نے۔ تو بھائی وہ فوجی جو ان کے علاقے میں گھسے ہوئے ہیں، وہ لیبنن میں، وہ کوئی حزب اللہ کے لوگوں نے کوئی اسرائیل میں تو نہیں فوجی مارے، اسرائیل میں انہوں نے تو وہ فوجی مارے ہیں جو کہ لیبنن کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنے ملک کا دفاع نہیں کریں گے، اگر ان کی فوج دفاع نہیں کرے گی تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس معاملے کو تو حل کرنا ضروری ہے۔ اور میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں، میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ ایران کا ڈیلیگیشن میڈیا سے کیا بات کرتا ہے، اور ایران کا ڈیلیگیشن جو میڈیا سے بات کرے گا تو کلیئرٹی سامنے آ جائے گی، اور یا کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا، اور اگر مطلب کچھ نہ کچھ ایران کے لوگ بات کریں گے نا بھی،
ابھی دیکھیں احمد وسیع ان کے الجزیرہ کیمرہ مین ہے، ان کو غزہ میں شہید کر دیے تھوڑی دیر پہلے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کہیں نہیں رک رہا نا اسرائیل. تو یہ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پریشر ڈالنا شروع کیا ہے پہلی مرتبہ کسی امریکی صدر نے، اور جے ڈی وینس کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے نتن یاہو کے اوپر سب کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کیا. میں امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، آج بہت بہت خوش ہے ساری دنیا، اور ہم بھی خوش ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ یہ سارے ملے تو ہے نا آج صحیح. اور اس میں آصف منیر صاحب کا بھی رول ہے، شہباز شریف کا بھی، جے ڈی وینس وہاں سے آئے ہیں، آپ دیکھیں نا کتنی دور سے، اور ایران کا ڈیلیگیشن اس میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت کچھ ہے. ایران کی طرف سے نقطۂ نظر سامنے آ جائے. آپ دیکھیں نا ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھ گئی ہیں آپس میں. ٹیکنیکل ٹیمز کون سی بیٹھی ہیں؟ ایران امریکہ کی بیٹھی ہیں نا. ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھ گئی ہیں، جو معاشی ٹیمز ہیں وہ بھی بیٹھ گئی ہیں آپس میں. ان کی ایک میٹنگ ہو سکتا ہے وہ رات کو اسٹے کرے، ہو سکتا ہے کل بھی اسٹے کرے. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیلیگیشن واپس جا رہے ہیں یا ابھی جو ہیں یہ وہاں پہ موجود ہیں. تو ٹیکنیکل میٹنگ تو شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان ان میں بھی بیٹھا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ اگر دیکھیں جب ٹیکنیکل ٹیم بیٹھ گئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ بات آگے بڑھ گئی. یہ بات میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے ایران کا ڈیلیگیشن آتا ہے سامنے، نہیں آتا، میڈیا سے بات کرتا ہی نہیں کرتا. وہ اگر ان کی ٹیکنیکل ٹیمز امریکن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں نا معاملہ. تو ہم امید کر بھی سکتے ہیں کہ وہ میڈیا سے بات کریں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بات نہ کریں، کیونکہ بات تو آگے بڑھ گئی ہے نا. ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھ گئی ہیں امریکہ اور ایران کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک برج تو کراس کر لیا ہم نے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہے نتن یاہو کو روکنا یا اس کے اوپر پریشر ڈالنا؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پریشر تو ڈالا جا رہا ہے ٹرمپ کی جانب سے، لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا اتنا ہی مشکل ہے اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالنا، خاص طور پر نتن یاہو پر پریشر ڈالنا؟ نہیں، پریشر ہے اس وقت پریشر ہے نتن یاہو پہ، بہت شدید پریشر ہے. اور وہاں پر جو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جو جوزف آن ہے ان کی گورنمنٹ کو ذرا تھوڑا سا اسٹرانگ کیا جائے اور وہ ایک میسج کنوے کریں کہ یہاں سے فوجیں جو ہیں یہ نکلیں باہر، کیونکہ وہ لیبنان کی ٹیریٹری میں موجود ہیں. جب تک موجود رہیں گی تو وہ اس کے نتیجے میں ایک معاملہ خراب ہوتا رہے گا. تو اب یہ کہاں تک قابل عمل ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات، یہ غزہ کے لوگوں کو کیوں مار رہا ہے، بار بار شہید کر رہے ہیں؟ لیکن نا اس کو وہ کبھی ادھر سے وہ دباؤ بڑھتا ہے، کبھی لیبنان کا بڑھتا ہے، وہ جہاں سے بڑھتا ہے دباؤ اس پہ تو وہ غزہ میں شہادتیں شروع کر دیتا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی ایک، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ان کو دیکھنا بھی ہے اور اس کا حل بھی ڈھونڈنا ہے. بالکل ٹھیک، امید یہی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کوئی حل نکلے. یہاں پر یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ قطر براہ راست جو مذاکرات کا حصہ بنا ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قطر کا وفد بھی مذاکرات میں بیٹھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے اور کتنا یہ پازیٹیو ہے اس سارے سینیریو میں؟ دیکھیں قطر کی تو بہت امپورٹنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قطر، یہ جو جہاں پر یہ ہو رہا ہے سارا فنکشن، یہ جو ہوٹل ہیں، یہ جو پراپرٹیز ہیں، یہ آپ کو بڑی خوبصورت جو جگہ نظر آ رہی ہیں، یہ قطر کی ملکیت ہے. یہ ساری سوئٹزرلینڈ کی جو پراپرٹی ہے یہ قطر کی ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی، یعنی قطر کی پراپرٹیز پہ یہ سارا ہو رہا ہے. یہ جو ہوٹلز ہیں، یہ جو سیمینار رومز ہیں، یہ جو خوبصورت جگہیں ہیں، قطر اون کرتا ہے سوئٹزرلینڈ میں یہ ساری جگہ. ایک بات. دوسری بات، قطر کا ایک میڈیشن کی ایک پوری تاریخ ہے. پورا قطر جو ہے وہ ہمارا برادر ملک، اور وہ اس سے پہلے طالبان کے ساتھ معاملات ہوں یا وہ حماس کے ساتھ، تو قطر کا اس میں رول رہا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قطر جو ہے وہ جی سی سی کی نمائندگی کر رہا ہے. کمپلیٹ جی سی سی کے جو ملک ہیں وہ قطر ان کے ساتھ، سب کے ساتھ، دیکھیں نا پاکستان بھی رابطے میں ہے، لیکن قطر بطور جی سی سی، کیونکہ قطر وہ ملک ہے جو آبنہ ہرمز کا ایک وہاں پر موجود ہے، ایک ساحل ہے آبنہ ہرمز کا جو جہاں پہ قطر موجود ہے. تو قطر وہ جی سی سی کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اگر آگے آبنہ ہرمز کا کیا، جیسے اب ایجپٹ ہے، تو ایجپٹ تو آبنہ ہرمز میں نہیں ہے نا، ایجپٹ تو بالکل دور ہے. لیکن ایجپٹ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو ایجپٹ میں ترکیہ موجود ہے، ترکیہ کا کیا تعلق ہے آبنہ ہرمز سے؟ لیکن یہ جو ایک براڈر پیس ایگریمنٹ ہے ریجن کا، اس میں ترکیہ کا رول امپورٹنٹ ہے، ایجپٹ کا امپورٹنٹ ہے، پاکستان دونوں جگہوں میں موجود ہے. پاکستان آپ دیکھیں نا، پاکستان واحد ملک ہے
جو آج قاہرہ میں ہونے والے اجلاس میں بھی موجود ہے اور وہ آج یہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے اجلاس میں موجود ہے. تو پاکستان دونوں جگہوں پہ ہے. تو اس لیے جو قطر ہے وہ یہاں نمائندے قطر جو ہے وہ قاہرہ میں نہیں ہے. آج قاہرہ میں جو دوسرا اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ قطر کے وزیر خارجہ تو ادھر ہے. تو قطر نمائندگی کر رہا ہے. آپ نے ہرمز میں جی سی سی اور ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات بھی ہیں. جی سی سی کی نمائندگی بھی کر رہا ہے. پھر یہ پراپرٹیز بھی قطر کی ہیں. تو قطر کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہر کئی اس کے رخ ہیں قطر کے رول. اور پھر قطر یہ $6 بلین جو فوری طور پہ ایران کو دیے جا رہے ہیں وہ بھی قطر سے دیے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اس کردار کو جو جس طرح کی آپ نے کہا کہ مختلف فرنٹس کے اوپر پاکستان کی جو پیس پروسیس کے لیے کوششیں ہیں، اس کردار کو ہمیشہ یقینی طور پر یاد رکھا جائے گا. بالکل جی. ابھی تو شروع ہوا ہے اور میں تو اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پہلا جو تھا وہ اسلام آباد میں ہوا اور دوسرا آج سوئٹزرلینڈ میں ہوا. اور پاکستان میں آپ دیکھیں پاکستان کی خوشی نہیں کیا. آپ دیکھیں جے ڈی وینس آ رہے ہیں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کریں. قطر ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو پاکستان اللہ کا جو ایران ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو پاکستان تو چھائے ہوئے اس وقت. تو اللہ کا احسان ہے, بہت بڑا کرم ہے, اور دعا ہے کہ آخر بھی پاکستان اس کو اس بڑے امتحان سے کامیاب ہو کے گزرے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے سے نظر سے گزرا. انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہرمز کو دوبارہ سے کنٹرول کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کیپیبلٹی امریکہ کے پاس ہے؟ کیونکہ ہم نے جو کچھ ابھی تک دیکھا, ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے مکمل طور پر بے بس کیا امریکی نیوی کو اور امریکہ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال خدا نخواستہ اگر دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو کیپیبلٹیز ہیں امریکہ کے پاس؟ وہ میرا خیال ہے بیانات آتے رہیں گے اس طرح کے. وہ مطلب ہے کہ وہ تو چلتے رہتے ہیں نا بیانات تو پھر اپنی دنیا کو بھی سنانے ہوتے ہیں, اپنے ملک کو. اصل بات یہ ہے کہ جنگ ختم ہو گئی. اصل بات یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا اور سائن کر دیا اس معاہدے پہ, جس کے نتیجے میں جنگ ختم ہو گئی. اب آگے اس کے مراحل کیا ہیں, کیسے ہیں, کیا شکل لیں گے, وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ کہ میرا خیال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ کر کے آگے نکل گئے ہیں. اور اب جب آگے نکل گئے تو وہ بیانات وغیرہ میں نے آپ سے کہا ہے سب بیانات ان کے آتے رہیں گے, سب کچھ ہوتا رہے گا. جے ڈی وینس دیکھیں نا کتنے آج آپ کو ایک جے ڈی وینس کی ویسے پرسنالٹی بڑی اچھی اور خوشگوار پلیزنٹ پرسنالٹی ہے. پھر آج وہ کچھ کتنا نظر آئے. آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو بات کہی ہے تو وہ کیسی بات ہے. وہ تو بڑی انہوں نے مذاق میں بات کی ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری دو زندگی میں بہت بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں, ایک انڈین اور ایک پاکستانی. انڈیا سے میری وائف ہے اور پاکستان سے پیٹ مارشل ہے. مطلب مذاق میں انہوں نے بڑی ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ میری زندگی میں دو بڑی امپورٹنٹ شخصیات ہیں. تو مطلب انہوں نے عاصم منیر صاحب کو مذاق میں ہی لیکن ایک بڑی ان کو بڑی تعریف کی ہے ان کی. اور وہ اسی طرح جوک وغیرہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے امریکن سے طرح بات کرتے ہیں. عاصم منیر صاحب سے وہ جس طرح ملے ہیں, عاصم منیر صاحب کو جس طرح عزت ایران کے لوگوں نے دی ہے, شہباز شریف صاحب کو جس طرح عزت دی ہے, پاکستان کی عزت ہے اور پوری دنیا میں امن کی عزت ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں تو بزدعا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سمپلی کہ کیا ایران کی طرف سے کوئی اور بات آتی ہے نہیں آتی. اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف یہ جو کچھ کردار تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا سامنے, لیکن کچھ کردار بڑے امپورٹنٹ ہیں جو سامنے نظر نہیں آ رہے لیکن وہ ہر جگہ موجود ہیں. اور ان میں سے ایک چائنا ہے اور ایک رشیا ہے. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا چائنا اور ڈاکٹر صاحب, رشیا کے بغیر تو یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. جی ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب, پاکستانی یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دن کو لے کر ڈاکٹر شاہد مسعود کیا پیشگوئی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اہم چیز سامنے آئے گی آج کے دن میں؟ آج کے دن میں جی سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ سارے شخصیات موجود ہیں. ان سب شخصیات کا موجود ہونا, جے ڈی وینس کا امریکہ سے سوئٹزرلینڈ آنا, اور محمد باقر کالیباف کا ایران سے اور عباس ارغچی کا ایران سے سوئٹزرلینڈ پہنچنا, اور اس کے ساتھ ہی مذاکرات آگے بڑھنا, یہ بہت بڑی کامیابی. قطر کا وہاں ہونا اور پاکستان کی میزبانی میں اور میڈیشن میں. اب تو ساری دنیا نے دیکھے ہیں, اس دن تو ہمیں نہیں پتا تھا. سیدھی سی بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہمارے سامنے بہت زیادہ مناظر نہیں آئے تھے, بہت چھوٹے مناظر آئے تھے. جے ڈی وینس ساتھ ملا رہے ہیں. آج تو ساری دنیا نے دیکھا ہے جس طرح وہ پاکستان سے ملے ہیں, عاصم منیر صاحب سے ملے ہیں, محسن نقوی صاحب سے ملے ہیں, شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں. تو یہ تو ساری دنیا کے میرے خیال سے جتنے دنیا بھر کے ٹی وی چینلز ہیں ان سب پہ ایک ہی منظر جاری ہے اس وقت. تو پاکستان تو بہت اور میں آپ کو بتاؤں, پاکستان بگڑے ہوئے معاملے میں داخل ہوا ہے. جب بگاڑ آ چکا تھا, ایکسٹریم خراب حالات, جنگ چھڑی ہوئی ہے, مطلب ایک بالکل
خراب ہوتا ہے نا معاملہ, اس وقت پاکستان کوئی شروع سے نہیں کہ آپس میں بٹھا کے ہم بات کی, پاکستان تو جنگ کے درمیان داخل ہوا ہے تو, اور پھر کل آپ دیکھیں 24 گھنٹوں میں پچھلے کیا ہوا ہے, اور پھر کس طرح آپ دیکھیں وہ جو الیکٹرانکل سائن ہوئے ہیں اور یہ سارا معاملہ, تو پاکستان تو بہت میرا خیال ہے اب جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور ہم پاکستانی کبھی کبھی محسوس بھی ہوتا ہے کہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی تعریف خود کر رہے ہیں, لیکن دین ہی ایسے واقعہ ایسا ہے کہ ہم خود تعریف کرنی پڑ رہی ہے ہمیں, اور دنیا خود کیا کرنی پڑی, دنیا بھی تعریف کر رہی ہے. لیکن ظاہر ہے دنیا ذرا تھوڑا سا کنجوسی سے کام لیتی ہے, ہم ذرا کھلی بات کر رہے ہیں, فخر محسوس کر رہے ہیں اس سے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بھی یقینی طور پر تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا کہ کس طرح سے ایک ملک پاکستان کے جس کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑا جاتا تھا, جس کے اوپر الزامات لگتے تھے, وہ امن کا ایک نام بنا اور پوری دنیا کے امن کو پاکستان نے ہی بحال کیا. جی دیکھیے, کچھ دیر میرا خیال ہے ہمیں کرنی چاہیے, انتظار کرنا چاہیے, اور انتظار ہمیں کرنا چاہیے ایران کے نقطۂ نظر کا کہ ایران کی طرف سے کیا بات ہوتی ہے, کیونکہ وہ بڑی اہم ہوگی. اور یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا مذاکرات ختم ہو گئی ہیں, اس کا کوئی دوسرا دور بھی ہوگا, کیونکہ ٹیکنیکل ٹیم تو بیٹھ گئی ہے نا, ٹیکنیکل ٹیم تو بیٹھی رہیں گی, وہ تو بڑی لمبی بات چیت ہوگی نا ان کی. ٹیکنیکل ٹیم تو دیکھنا یہ کہ چند گھنٹوں کی بات چیت ہوگی, وہ کتنی دیر کی بات چیت ہوگی. تو جو ہے وہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے بھی حماس کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے بات کی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا عباس جو ہے وہ اس ایران کی طرف میری ساری توجہ ہے, اور لیکن حماس کوئی بہت زیادہ غزہ کے اندر ایشوز ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں, اور ہم اس طرف بھی جائیں گے. اور یہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں سیریا سے کہوں گا کہ وہ ایک بات پھر انہوں نے بات کی, شام سے سیریا سے کہوں گا کہ وہ حزب اللہ کے معاملے میں ہماری. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت ایک صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نکلے نہیں ہیں ابھی تک. ظاہر ہے کہ ایران کا ایک جو اسرائیل کا جو ایک اثر ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. دیکھنا یہ کہ وہ سے کیسے نکلتے ہیں اور وہ لیبنان کے ایشو کو کیسے حل کرتے ہیں. تو یہاں سے جو اصل پاور ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ انہوں نے سوشل میسج ڈالا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard again. Just like we did last week, only harder. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک ٹرو سوشل پہ بیان آیا ہے, بڑا سخت بیان ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرح بڑھتے ہیں.